أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج گزشتہ موضوع امام کاظم علیہ السلام کی سیرت کے آئینے میں اولاد کی تربیت، یہ تیسرا حصہ، تیسری قسط، جس میں اہم نقطے کی طرف ہمارے اور آپ کے ساتویں امام نے متوجہ کیا ہے، وہ ہے نماز۔ یعنی بچے کو بچپن سے ہی نماز کا پابند بنانا۔ اسلام میں نماز کی جتنی اہمیت ہے شاید اتنا زیادہ کسی اور عمل کے بارے میں تاکید کی گئی ہو۔ نماز ستون دین ہے، معراج مومن ہے، قبر کا چراغ ہے۔ یہاں تک احادیث آپ کو اس طرح بھی مل سکتی ہیں کہ تمام اعمال کی قبولیت نماز پر ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ بچے کی تربیت نماز کو لے کر کے کیسے کی جائے؟ اس کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ والدین خود اس عمل کو بطور احسن اور پابندی کے ساتھ انجام دیں۔ کبھی کبھی دیکھنے میں اور مشاہدے میں یہ آیا ہے کہ والدین اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، بچے کو نماز پڑھنا چاہیے۔ بالکل صحیح ہے کہ بچے کو نماز پڑھنا چاہیے، لیکن یہ خیال خام ہے کہ آپ نہ پڑھیں اور بچہ نماز پڑھے۔ اس لیے کہ میں نے اس سے پہلے والی قسطوں میں بھی عرض کیا کہ بچہ اپنے لیے آپ کو رول ماڈل سمجھتا ہے، یعنی والدین کو اپنا رول ماڈل سمجھتا ہے، اسوہ سمجھتا ہے، اور جیسا دیکھتا ہے اپنے والدین کو کرتا ہوا ویسا خود بھی انجام دیتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر والدین خود نماز نہ پڑھتے ہوں اور بچے کو حکم دیں تو وہ زیادہ تاثیر گزار نہیں ہوگا۔ ایک بار ممکن ہے کہ بچہ آپ کے خوف سے، ڈر سے یا احترام میں نماز پڑھ لے، لیکن یہ عمل اس کا مستمر اور آگے تک نہیں بڑھنے والا۔ جیسے ہی بچہ یہ بڑا ہوگا اور خود اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے گا، ہوش و حواس والا ہو جائے گا، نوجوان ہو جائے گا، تو وہ اس چیز کو چھوڑ دے گا۔ چونکہ یہ خوف سے نماز پڑھ رہا تھا، والدین کے خوف سے، اسے اس کی اہمیت نہیں معلوم تھی اور اسے وہ ضروری سمجھ کر نہیں پڑھ رہا تھا، بلکہ اپنے ماں باپ کے خوف کی وجہ سے پڑھ رہا تھا۔ ضروری تو اس وقت سمجھتا کہ جب گلدستہ اذان سے آواز سنتا اور والدین جا نماز بچھاتے تو یہ سمجھتا کہ ہاں یہ بہت ضروری امر ہے، اس لیے کہ ہمارے والدین نے سارے ضروری کاموں کو چھوڑ کر کے مصلی عبادت پر اپنے کو آنا ضروری سمجھا ہے، لہٰذا ہمارا بھی فریضہ ہے کہ ہم نماز پڑھیں۔ یہ بات سچ ہے، کوئی بھی والدین خود جیسے ہیں اگر خراب ہیں تو وہ نہیں چاہتے کہ بچہ خراب ہو۔ ایک چور بھی یہ نہیں چاہتا اس کا بچہ چور بنے۔ چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا بچہ چور نہ بنے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ بھی اس عمل کو انجام نہ دیں، ورنہ آپ کہتے رہیں گے اس کا اثر نہیں ہوگا۔ ضروری یہ ہے کہ عمل کے ذریعے سے ہم بچے کو نماز کی دعوت دیں۔ اس لیے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کونوا دعاۃ الناس بغیر السنتکم، کہ لوگوں کو کسی چیز کا حکم اگر دینا ہے تو آپ زبان کے علاوہ حکم دیں، یعنی عمل کے ذریعے سے لوگوں کو پیغام دیں، عمل کے ذریعے سے لوگوں کو حکم دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کا بچہ نمازی ہو تو آپ کو بھی مصلی عبادت پر آنا ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نماز کی اہمیت کو جانے اور نماز کی شیرینی سے لطف اندوز ہو تو آپ کو بھی مصلی عبادت پر آنا ہوگا۔ اور بچپنا ہی سب سے بہترین وقت ہے کہ جب بچے کو
عبد اور معبود کے ارتباط کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بار بچہ اپنے معبود سے بچپن میں ہی مرتبط ہو گیا تو جوانی میں کے عالم میں بہت کم امکان ہے کہ وہ گناہوں کی طرف بڑھے گا، کیونکہ اس نے بچپن سے ہی اللہ سے ارتباط کی جو شیرینی کو محسوس کیا ہے، جس شیرینی کے ذائقے کو جو ہے اس نے محسوس کیا ہے، اب وہ شیرینی کا ذائقہ تلخ گناہوں کی طرف اسے نہیں جانے دے گا۔ لیکن اس کے لیے عملی طور سے والدین کو آگے بڑھنا ہوگا، ورنہ اگر ہم زبردستی اور جبر کے ساتھ اپنے روب اور دبدبے میں بچے کو مسلح پہ کھڑا کر دیں گے، وہ تو کھڑا تو ہو جائے گا کچھ وقت کے لیے، لیکن جوانی کے بعد یا جوانی میں آنے کے بعد، جوانی کی منزل پر قدم رکھنے کے بعد وہ بغاوت پر اتر آئے گا کہ مجھے میرے والدین زبردستی نماز پڑھاتے تھے، خود نہیں پڑھتے تھے۔ تو ضروری یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچے کی عادت ڈالے، بلکہ پابند بنائے نماز کے لیے اور عمل کے ذریعے سے۔ کیسے تشویق دلائیں؟ پہلے تو خود پڑھیں نماز، پھر والدین کو چاہیے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا کریں۔ اگر بیٹا ہے تو باپ اپنے ساتھ، ماں ہے ماں بچی کو اپنے ساتھ لے کر کے کھڑی ہو نماز کے لیے، اہتمام کرے نماز کا، اس کے لیے ایک چھوٹی سی جا نماز کا انتظام کرے تاکہ اس کے اندر شوق آئے، اور آگے اگر اس نماز کی کچھ چیزوں کو، کچھ اذکار کو وہ یاد کر لیتا ہے یا کر لیتی ہے بچی، تو اسے تشویق کرے، اسے انعام دے، اس کی حوصلہ افزائی کرے۔ اس طرح سے اگر ہم نے بچے کی عادت ڈالی تو آپ یقین مانیں یہی بچہ جوانی کی منزل سے ہی نماز کا پابند ہو جائے گا، اپنے واجب کو بطور احسن انجام دے گا، چونکہ ظاہر ہے سن تکلیف پر پہنچنے کے بعد پروردگار کے سب سے پہلے مطالبہ نماز کا ہی ہے، اسے نماز پڑھنا ہے واجب کی نیت سے۔ اسی لیے ہمارے اور آپ کے 7ویں امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور آگے روایتیں پڑھیں، اور بچہ جب بڑا ہو جائے اور نہ پڑھے نماز تو اسے تنبیہ کی جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر یہاں تک کی اجازت دی گئی ہے کہ بچے کو مارا بھی جائے، لیکن بس اتنا ہی مارے جتنا شریعت نے اجازت دی ہے، نشان نہ پڑھنے پائے۔ تو اس طرح سے پہلے تو ہم عملی طور سے بچے کی تربیت کریں، عملی طور سے بچے کو نماز کا پابند بنائیں، خود پڑھیں تو بچہ بھی پابند ہوگا۔ اور پھر اس دنیا میں اس زمانے میں اور آج کی ترقی یافتہ دور میں تو ہم چاہیں تو بہت آسانی سے بچے کو پابند بنا سکتے ہیں۔ بچہ آج موبائل چاہتا ہے، ہم دے دیتے ہیں، دنیا بھر کے کارٹون وہ دیکھتا رہتا ہے، کیسے کیسے کارٹون۔ ہم ان چیزوں کا صحیح استعمال کریں۔ آج کل ایسے کارٹون آ چکے ہیں کہ جو واقعی نماز کی طرف جو ہے ترغیب دلاتے ہیں، نماز کی اہمیت کو بتاتے ہیں، ایسے کارٹون ہیں، انہیں بچوں کو دکھائیں تاکہ بچے اس چیز کے عادی بنیں۔ لہٰذا پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں، پروردگارہ والدین کو صحیح طریقے سے اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔